وہ ابھی صرف 3 برس کا تھا، مگر اس ننھی سی عمر میں بھی اس کے دل میں تجسس کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ ایک دن کسی نے اسے بڑے پیار سے کہا، گھر میں ننھا مہمان آیا ہے۔ وہ یہ سنتے ہی جیسے کسی اندیکھی دنیا کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم جلدی جلدی اٹھاتا ہوا وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں گھر کا نیا مہمان نئے کپڑوں میں لپٹا خاموشی سے سو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ننھی سی پیشانی، بند آنکھیں، نازک سے ہاتھ اور نرم کپڑوں میں لپٹا ہوا وجود اسے ساری دنیا سے زیادہ حسین لگا۔ شاید اسے پہلی نظر ہی اسی ننھے وجود سے محبت ہو گئی، ایسی محبت جس کا نام اسے معلوم نہیں تھا مگر اسے خوب پہچانتا تھا۔ پھر وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، کبھی اسے سوتے دیکھتا، کبھی اس ننھے سے بچے کے ہاتھوں کو غور سے تکتا اور کبھی بھی اختیار اس کے چہرے پر نظریں جما دیتا۔ اسے اس بات کا انتظار رہتا کہ کب یہ آنکھیں کھولے گا، کب اسے دیکھے گا، کب پہلی بار مسکرائے گا، اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ بھی گیا۔ ننھے مہمان نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار مسکرایا۔ وہ 3 سالہ بچہ خوشی سے جیسے اندر تک روشن ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ننھی سی جہاں میں کسی نے اچانک روشنی بھر دی ہو۔ اس کے بعد تو ہر نیا انداز اس کے لیے نئی کہانی بن گیا۔ پہلے مسکراہٹ کے بعد پہلی آواز، پہلی کروٹ، ننھے ہاتھوں کی جنبش، معصوم سی شرارت، وہ ہر لمحہ دیکھنے کے لیے برقرار رہتا۔ اسے لگتا جیسے یہ بچہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دنیا لے کر آتا ہے اور اس دنیا کا سب سے خوش نصیب تماشائی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس اسکول سے بھی عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ اسکول اسے اس لیے برا نہیں لگتا تھا کہ وہاں پڑھائی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہاں جاتے ہوئے اسے اس ننھے مہمان سے دور جانا پڑتا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی نظریں بار بار اس کے کمرے کی طرف اٹھتی، جیسے دل کہہ رہا ہو کہیں وہ ننھا سا وجود اس کے بغیر کوئی نئی بات نہ سیکھ لے۔ مگر وقت کسی کے انتظار میں نہیں رکتا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب وہ خود اسکول میں داخل ہو گیا۔ ننھے مہمان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اب اسے کتابوں کے درمیان بیٹھنا تھا، کھیل کے میدان کے بجائے بستہ اٹھانا تھا اور گھر کی اس ننھی سی دنیا سے کچھ گھنٹوں کے لیے دور رہنا تھا۔ مگر اس کے دل میں ایک یقین ہمیشہ زندہ رہا، اسکول اسے کتنا ہی دور لے جائے، اس کا دل ہر روز اس ننھے مہمان کے پاس واپس آ جائے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کی دنیا کا مکین بنتا گیا، ایسا مکین جس کا نعم المدل اور کوئی نہیں تھا، اس کا دوست، اس کا ہمراز، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی وہی تو تھا۔ جوانی کی دہلیز پر آ کر جذبات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایسے لگا جیسے لازوال دوستی محبت کی حسین جذبے میں بدلنے لگی ہو۔ رنگ جیسے نکھرنے لگے تھے، خوشبو جیسے ہر رنگ کا حصہ بننے لگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ تبدیلی کب آئی تھی، کب ایک دوسرے کی موجودگی عادت سے بڑھ کر ضرورت بن گئی تھی، اور کب خاموشیوں میں بھی ایک دوسرے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے فکری سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے تھے۔ نظریں ملتی تو ٹھہرنے کے بجائے جھک جاتی، اور کبھی بھی اختیار اٹھتی تو دل کی دھڑکنیں جیسے راز کھولنے لگتی۔ وہی راستے تھے، وہی موسم، وہی شامیں، مگر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی دل اس کی موجودگی محسوس کرنے لگا تھا، اور جب وہ سامنے آتا تو جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے اپنی رفتار بھول جاتا۔ وہ شخص جو کبھی اس کی ہر بات کا بھی اختیار ساتھی تھا، اب اس کے دل کا ایسے دھڑکن بن چکا تھا جس کا ذکر منہ میں لانا بھی مشکل لگتا تھا۔ محبت شاید ہمیشہ اقرار سے پہلے آتی ہے، کبھی کسی کی فکر بن کر، کبھی اس کی خاموشی سمجھنے کی خواہش بن کر، اور کبھی اس خوف کی صورت میں کہ کہیں وہ شخص زندگی سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں تو کوئی خوف تھا ہی نہیں،
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جیسے وہ برسوں سے اپنی دنیا کا سب سے قیمتی حصہ سمجھتی آئی تھی، شاید اب وہ اس کی دنیا کا ہی نہیں، اس کے دل کا بھی حصہ بن چکا تھا۔ مگر کچھ محبتیں اقرار کے محتاج نہیں ہوتی، وہ بس آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہیں، خاموشیوں میں سانس لیتی ہیں اور دل کے کسی گوشے میں اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان بھی شاید ایسی ہی کوئی محبت جنم لے چکی تھی، ایک ایسی محبت جس کا نام لینے سے پہلے ہی دونوں کو اس کی شدت محسوس کرنے لگے تھے۔ رحیم، جو صرف 3 سال ہی علیزے سے بڑا تھا، اس کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس سے برسوں بڑا ہو، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال، اس کی معمولی سی پریشانی پر فکر اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش، جیسے علیزے کی خوشی ہی اس کی اپنی خوشی ہو۔ اور علیزے، وہ تو بس اس بے لوث محبت کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ اسے صرف حق جتانا ہی آتا تھا، اپنا حق وصول کرنا آتا تھا۔ رحیم پر اپنی ہر خواہش کا حق سمجھتی، اس کی توجہ مانگتی، اور اگر وہ کسی اور کی طرف ذرا سا بھی متوجہ ہوتا تو بے اختیار اس پر رشک کرنے لگتی۔ شاید اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ یہ حق جتانا کب محبت کی ایک ایسی صورت بن گیا تھا جس میں رحیم کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے گوارا نہیں ہونا تھا۔ وہ اسے اپنا سمجھتی تھی، اتنا اپنا کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ کا خیال بھی اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتا۔ وہ چچا قدوس کی اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ پاک نے 20 برس کی دعاؤں کے بعد انہیں اس نعمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب نوازا بھی تو ایسے حسن کا پیکر عطا کیا، پنکھڑی جیسی نازک، بے حد حسین اور بلا کی حساس۔ اس کے وجود میں جیسے نزاکت اور معصومیت ایک ساتھ سمٹ آئی تھی، چہرے پر ایسے شفافیت تھی کہ اس کے جذبات چھپا ہی نہیں چھپتے تھے۔ خوشی ہو تو آنکھیں ایسے بول اٹھتی، اداسی تو خاموشی سے اس کا چہرہ دھلوا دیتی۔ وہ صرف چچا قدوس کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی، ان کی 20 برس کی دعاؤں کا حاصل تھا، اور شاید اس لیے اس کی ہر ناز، ہر ضد اور ہر خواہش کو پورا کرنا اس گھر کے لوگوں نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ اور رحیم، اس کی تو کہانی ہی الگ تھی۔ اسے تو پہلے ہی دن سے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک نے علیزے کے روپ میں اسے تحفہ دیا ہے، ایک ایسا تحفہ جو شاید صرف اس کے لیے تھا، جس پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ علیزے کو دیکھتا تو اسے دل میں ایک ہی عجیب سا سکون محسوس ہوتا، اس کی ہر چھوٹی سی بات، اس کی ہر معصوم خواہش اور اس کے چہرے پر آنے والی ہر خوشی رحیم کے لیے خاص معنی رکھتی تھی، اور شاید اسی لیے علیزے کے معاملے میں وہ کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ علیزے صرف اس کی ہے، اس کی اپنی، جیسے اللہ پاک نے اسے دنیا کی ہر نعمت میں سے ایک نعمت خاص طور پر اس کے حصے میں لکھی ہو، اور یہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ خوش قسمتی سے گھر والوں کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا۔ چچا قدوس تو دل ہی دل میں رحیم کو اپنا داماد مان ہی چکے تھے، اوپر سے سعدیہ آپا بھی اسے بہو کے روپ میں ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید بیٹے کی طرح انہیں بھی پہلے دن سے ہی لگتا تھا کہ علیزے اس کی بیٹی ہے، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ رحیم کے لیے تو یہ احساس پہلے دن سے تھا، مگر گھر والوں کے دل میں بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ بات اسی دن سے بیٹھ گئی تھی کہ علیزے اور رحیم کا ساتھ جیسے پہلے سے ہی طے ہے۔ کوئی رشتہ ابھی زبان پر آیا نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا، مگر دلوں نے جیسے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 1 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ لائک اور کمنٹ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔